اب وہ امانت کیا ہے، اس میں بہت تفصیل ہے. بعض علماء نے کہا وہ امانت نماز ہے، بعض نے کہا وہ روزہ ہے، بعض نے کہا وہ حج ہے، بعض نے کہا وہ زکوٰۃ ہے، بعض نے کہا وہ صدقہ خیرات ہے، بعض نے کہا وہ نیکیاں ہیں. تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی نا، وہ کمال کی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ امانت کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا آخر کون سی ایسی امانت ہے اللہ کی کہ پہاڑ بھی نہیں اٹھا رہے. بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات کو. آسمان بھی انکار کر رہا ہے، زمین بھی انکار کر رہی ہے، فرشتے بھی انکار کر رہے ہیں، جنات بھی انکار کر رہے ہیں، جانور بھی انکار کر رہے ہیں، پہاڑ جیسی طاقتور مخلوق بھی انکار کر رہی ہے. کون سی ایسی امانت تھی اللہ کی؟ تو فرشتوں نے یہی سوال رب سے کیا، مولا پہلے بتا وہ امانت کون سی ہے. سبحان اللہ. لیکن انسان کا کمال دیکھیں، انسان نے سوچا نہیں وہ امانت کیا ہے، بس اللہ نے فرمایا امانت دور سنبھالے گا. اس کیا مولا دے، جب تو امانت دے گا میں تیری امانت کو سنبھالوں گا. سبحان اللہ. وہ امانت کیا تھی؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، فرمایا وہ امانت کیا تھی؟ نور العبادتی و نار العشق. فرمایا وہ امانت دو چیزیں تھی، ایک عبادت کا نور اور ایک عشق کی آگ. سبحان اللہ. عبادت بھی کرنی پڑے گی زمین پہ جا کے، اور مجھ سے اور میرے محبوب سے عشق بھی کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اور جو عشق میں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، عشق میں اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے. ہم جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ عشق نہیں ہے، وہ پیار محبت ہے. وہ ہماری پسند ہے، پہلے پسند، پھر پیار، پھر محبت، پھر عشق کی انتہا. ہم کہلاتے عاشقان رسول ہیں، مگر حقیقی عشق خدا کی قسم ہمارے اندر نہیں. کیونکہ عشق جب انسان میں آتا ہے تو انسان پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے میں کون ہوں. پھر انسان کا جسم اور اس محبوب کا جسم یہ ایک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اگر محبوب کو تکلیف پہنچے گی تو عاشق کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. کانٹا محبوب کو چبھتا ہے، تکلیف عاشق محسوس کرتا ہے. یہ ہے عشق. تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ عبادت کا نور ہمیں دے، عشق کی آگ یہ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اللہ. عبادت کا نور ہمیں دے، ساری زندگی تیری عبادت کریں گے، رکوع میں گزاریں گے، سجدے میں گزاریں گے، قیام میں گزاریں گے، مگر عشق کی آگ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. آگ کا کام جلانا. جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کرتی ہے، اس طرح انسان جب عشق کی منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ عشق کی آگ خود انسان کو جلا دیتی ہے. بے شک. تو فرشتوں نے عرض کیا مولا عبادت کا نور دے، مگر عشق کی آگ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے کریم رب نے فرمایا نہیں، اگر لینی ہے تو دونوں لو. سبحان اللہ. انسان سے کہا اے انسان بتا عبادت کا نور لے گا، عشق کی آگ میں جلے گا. تو انسان نے ہاتھ اٹھا کر کہا فحاملہ الانسان، اے اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں، میری کمزوری تجھ پر ظاہر ہے، مگر تو اگر اپنی عبادت کا نور مجھے دے رہا ہے تو پھر اے اللہ دیر نہ فرما، اپنی عبادت کا نور بھی مجھے عطا فرما اور عشق کی آگ بھی مجھے عطا فرما. میں ساری زندگی تیری عبادت بھی کروں گا، تیرے محبوب سے عشق بھی کروں گا، پیار بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، اور تیرے محبوب اور تیری محبت کے عشق میں اتنا فنا ہو جاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو بھی تیرے عشق اور تیرے محبوب کے عشق میں فنا کر دوں گا. یہ عشق ایک ایسی دولت ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ آج ہر بندہ ایمان کی سلامتی مانگتا ہے. صوفیاء کے نزدیک کامل اولیاء کہتے ہیں ایمان کی سلامتی ہر کوئی مانگتا ہے، مگر عشق کی سلامتی کوئی بھی نہیں مانگتا. صوفیاء کہتے ہیں آپ جانتے ہو عشق کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، فرمایا عشق ایمان سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ اگر ایمان ہے عشق نہیں ہے تو فرمایا انسان پھر بھی اپنی اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. ایمان خالی اس کو جنت میں لے جائے گا، بس دنیا کامیاب کرے گا، قبر کامیاب کرے گا، آخرت کامیاب کرے گا. ایمان جنت تک پہنچا کے ختم، ایمان کا کام ختم ہو گیا. مگر فرمایا اگر عشق تھا، عشق ایک ایسی دولت ہے کہ جب عشق انسان میں آ جائے تو ایمان کبھی انسان سے نکل ہی نہیں سکتا. ایمان اتنا کامل، اتنا مضبوط، اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے
کہ انسان کی ساری زندگی اس کے جسم سے ایمان نکلتا ہی نہیں ہے. اب ایمان بھی تھا، عشق بھی تھا، تو انسان اس منزل پہ جا پہنچتا ہے کہ جس منزل کے بارے میں انسان نے کبھی دنیا میں سوچا بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہی عشق کی آگ، عبادت کا نور. عبادت کا نور چلو ہمارے پاس ہے، ہم جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کے پاس ہے، مگر عشق کی آگ نہیں ہے. عشق کی آگ جب صدیق اکبر میں آئی تو ان کو امیر المؤمنین اور صداقت کا بادشاہ بنا دیا. یہی عشق کی آگ جب فاروق اعظم میں آئی تو ان کو امیر المؤمنین اور عدالت کا بادشاہ بنا دیا. یہی عشق کی آگ جب عثمان غنی میں آئی تو عثمان غنی کو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا. اور یہی عشق کی آگ جب مولا مشکل کشا میں آئی تو آپ کو ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا. یہی عشق کی آگ چلتے 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 ہمارے غوث اعظم جیلانی کے اندر آئی تو آپ کو ساری کائنات کا غوث قطب اور ابدال کا بادشاہ بنا دیا. یہی عشق کی آگ چلتے چلتے جب اعلی حضرت امام احمد رضا کے اندر آئی، آپ جب عشق کی آگ میں جلے تو اللہ نے امام احمد رضا کو اہل سنت کا سب سے بڑا امام بنا دیا ہے. اور یہی عشق کی آگ چلتے چلتے جب اس دور کے مرد قلندر مولانا الیاس قادری کے سینے میں آئی تو عشق کی آگ نے الیاس قادری کو امیر اہل سنت بنا دیا ہے. اور یہی عشق کی آگ چلتے چلتے جب ایک عام انسان عامر چیمہ کے اندر آئی تو آپ نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے اسی عشق کی آگ نے آپ کو غازی عامر چیمہ بنا دیا ہے. یہی عشق کی آگ جب علم الدین جو عام انسان تھا جب اس کے اندر داخل ہوئی تو اس کو غازی اسلام غازی علم الدین شہید کے مقام پر فائز کر دیا. اور یہی عشق کی آگ چلتے چلتے امیر اہل سنت کے غلام جب ایک عام ممتاز اتاری کے سینے میں آئی تو آپ کو غازی اسلام کے نام سے مشہور کر کے آپ کو غازی اسلام بنا دیا ہے. انسان عشق کر کے تو دیکھے، عشق جہاں جہاں گیا اس نے اس بندے کو نکھارا، اس کو ایسے مقام پر پہنچایا. انسان ساری زندگی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا جس مقام پر عشق ایک لمحے میں پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. انہی سب سے بڑے عاشقوں میں یہی عشق کی آگ چلتے چلتے جب ولیوں کے شہنشاہ عاشقوں کے شہنشاہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آئی تو آپ کو امام العاشقین بنا دیا ہے.